جی ناظرین کرام، آج جو آپ کے لیے میں ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بڑی کمال کی ہے اور وہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے۔ آج ہر بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے، سر کا درد یا آدھے سر کا درد۔ تو بڑی شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ آپ کو سر میں جتنا بھی درد ہوگا انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اب حافظ وقار، اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی طرف آؤں، موضوع کی طرف آؤں، گزارش ہے کہ جتنے میرے بہن بھائی مجھے پہلی بار سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سر کا درد ایک عام سی بیماری ہو چکی ہے۔ آج ہر تیسرا بندہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اکثر جو ہے یہ دم کروانے کے لیے بھی آتے ہیں اور دیگر بھی مسائل جو سر درد کے رہتے ہیں۔ کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی سورج چڑھتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ جو سورج چڑھتا ہے تو درد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد درد شروع ہوتا ہے، آدھے سر کو ہوتا ہے، ایک آنکھ جو ہے وہ سوج جاتی ہے، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے سر کی جو شریانیں ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ نہ پھٹ جائیں، اتنا شدت سے درد ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو اس درد کا آج علاج آ چکا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، یقیناً اللہ رب العزت کی نگاہ کرم سے کہ آپ اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز پنجگانہ نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہو، اس کا رزق حلال ہو، اس کی زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، دیگر گناہ نہ ہوتے ہوں، اس بندے کے لیے عام اجازت ہے کہ وہ بھی دم کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح اجازت کوئی نہیں دیتا، لیکن الحمدللہ میں اس طرح اجازت دیتا ہوں۔ جو بندہ یہ عمل کر لے اس کے بعد آپ دم کرنے کے اہل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ طہارت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو طہارت ظاہری اور باطنی ساری قسم کی طہارتیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو وظیفہ لے کے آیا ہوں آج کا وہ بڑا چھوٹا سا بھی ہے اور بڑا عظمت والا ہے۔ بظاہر بڑا چھوٹا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کے سر میں درد ہو یا آپ کسی اور کو دم کر رہے ہو، یعنی جو مریض ہے اس کے ماتھے پہ آپ نے دایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ دایاں ہاتھ رکھنے کے بعد یہ جو چار انگلیوں میں جو سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے نا، شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی، اس کے ساتھ اور آپ نے انگوٹھے کے ساتھ ان دو، ایک انگوٹھا اور دوسری شہادت کے ساتھ والی جو بڑی انگلی ہے اس کے ساتھ آپ نے ماتھے کو پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے۔ آپ نے ایک بار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک پڑھ کے آپ آہستہ آہستہ انگوٹھا اور انگلی کو کھینچتے آئیں گے۔ اینڈ پہ آ کے اپنے بالکل درمیانی پیشانی کے درمیان میں آپ نے جو جلد ہوگی ماتھے کی، آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے۔ ایک بار جب علیہم ولا الضالین آمین کہنا ہے تو آپ نے اس جلد کو چھوڑ دینا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کی اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، یہ درود پاک پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کے۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اس طرح دم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ آپ کے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلی بار آپ جب سورہ حمد پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے پہلی بار آپ کو محسوس ہوگا۔ اسی طرح دوسری بار 7 بار آپ نے کرنا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین کر کے اور قرآن مجید پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ دم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت
خصوصی نگاہ کرم فرمائے گا۔ مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت کا فیض نصیب فرمائے اور ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اور جسمانی اور روحانی امراض سے مالک کائنات محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔